رزق حلال سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن قدرت کا نظام کوئی بڑے سے بڑا فرعون بھی نہیں بدل سکتا۔ سورج روز اول سے روز محشر تک مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا رہے گا۔ سائنسدان کتنی بھی ترقی کر لیں مگر قدرت کے آگے بے بس ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات آتی ہیں اور بڑے سے بڑا ملک اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ امریکہ، چین، روس اور دیگر ممالک بھی سمندری طوفان، سیلاب اور زلزلہ آنے پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سمندری طوفان سینڈی ہے جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر میری اور آپ کی کیا اوقات جو نظام قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کریں؟ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار اپنے منتقع انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رزق حرام سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، مگر آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، یہ جاننے کے باوجود رشوت لینے اور دینے والے دونوں دوست ہی ہیں۔ پھر بھی سرِ عام رشوت لینے اور دینے کا عمل جاری ہے، جس میں انکم ٹیکس، کسٹم، اے جی آفس، عدالتی ایک اہلکار سرفہرست ہیں۔ اس موضوع پر دو حقیقی بھائیوں کی کہانی قارئین کے لیے پیش کر رہی ہوں کہ رزق حلال اور حرام کی کمائی سے ہونے والے اثرات کو ہم سب جان سکیں۔ اختر اور احمد دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کے والد نے ساری زندگی رزق حلال کی کمائی سے دونوں کو تعلیم دلوائی اور پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے۔ اچھرے کی آبادی میں کرائے کے مکان پر سکون کی زندگی گزار کر ریٹائر ہوئے تو دونوں نے میرٹ پر کسٹم میں ملازمت اختیار کر لی۔ باپ نے دونوں کو رزق حلال کمانے کی نصیحت کی۔ اختر نے باپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رزق حلال پر گزارا کیا، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ معاشرہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ احمد کچھ عرصہ رزق حلال کماتا رہا، لیکن اس کی بیگم ہر روز طعنے دیتی کہ تم اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، ہم کب تک کرائے کے مکان پر دھکے کھاتے رہیں گے؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے، چنانچہ احمد نے کمائی میں رزق حرام کی آمیزش شروع کر دی۔ ہمارے ملک میں افسران بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خود بھی کمائے اور افسران بالا کو بھی مالی فائدہ پہنچائے۔ اختر جیسے لوگوں کو پاگل اور بے وقوف کہتے ہیں۔ اختر نے بڑے مشکل حالات میں ملازمت کے 25 سال گزارے، جگہ جگہ تبادلے ہوتے رہے۔ اس کو رزق حلال کمانے کی دنیاوی سزائیں دی گئیں، اور پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اس معاشرے کے نہیں بن سکتے، خود کو علیحدہ کر لو۔ تم پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے تو ریٹائرمنٹ لے کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ یہ مشورہ معقول لگا تو اختر نے از خود ریٹائرمنٹ لے لی۔ بعض لوگوں نے اسے بے وقوف کہا کہ کسٹم کی نوکری چھوڑ دی، یہاں پر ملازم ہونے کے لیے لوگ لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں۔ لیکن قدرت نے اختر کو صبر و استقامت کا صلہ دیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اس کے اخلاق اور مناسب ریٹ کی بدولت بہت جلد کاروبار ترقی کر گیا۔ وہ اچھرا سے لبرٹی تک پہنچ گیا، لیکن لبرٹی مارکیٹ جہاں پر ہر شے 2 گنا نفع میں فروخت ہوتی ہے، اختر نے اپنا اصول نہ بدلا۔ اچھرا میں رہتے ہوئے وہ غریبوں کی ہر ماہ مفت راشن خود دے کر خاموشی سے لوٹ آتا، اور لبرٹی میں آنے کے بعد بھی یہ طرز عمل جاری رکھا۔ اختر نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کی شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں کر دی۔ وہ آج پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اختر نے اتنی بڑی مارکیٹ میں وسیع کاروبار کا مالک ہونے کے باوجود اچھرا کے کرائے کے مکان میں سادہ سی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنا مکان تو بنا لو،
مگر اس کا موقف یہی رہا کہ اس عارضی زندگی میں پختہ مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے، موت تو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے۔ جب مٹی کے مکان یعنی قبر میں روز محشر تک رہنا ہے تو پھر عارضی زندگی کے لیے مکان بنا کر کیا کروں؟ جس قدر رقم میں مکان بنانے پر خرچ کروں گا وہ خدا کی مخلوق کے کام آ جائے تو میرے جیسے گناہ گار کے لیے قبر کا عذاب کم ہو جائے گا۔ ادھر اختر کا بھائی احمد دن رات لوٹ مار کا بازار گم رکھتا تھا۔ اس نے ڈیفنس میں عالی شان بنگلہ خرید لیا، کئی گاڑیاں تھیں، رات کو کلب جانا، بڑے سے بڑے افسران سے تعلقات بنانا اس کا معمول تھا۔ احمد کا بیٹا رضا بھی باپ کی کمائی پر خوب عیش کر رہا تھا۔ جب حرام کی کمائی آنے لگی تو کام بھی اولاد ویسے ہی کرتی ہے۔ احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا۔ کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر شیشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے بھی کرنے لگا تھا۔ بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکات دیکھ کر والدین اسے روکتے، وہ اس کا حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ باپ بڑے فخری انداز میں کہتا، یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے، پھر خدا نے دولت دی ہے تو خرچ بھی کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اس کے باوجود زکوٰۃ و خیرات نہ کرتا تھا۔ پھر خدا کی رسی جو ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر جب پکڑنے پر آتی ہے تو تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک بار جو بیماریوں نے گھیرا تو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ مرغن کھانوں کی وجہ سے اسے معدے کا السر ہو گیا، پھر شوگر بلڈ پریشر کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ ڈاکٹروں نے سختی سے کھانوں پر پابندی لگا دی۔ یہی قدرتی انصاف ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے وہ سادہ کھانا کھانے پر مجبور تھا۔ احمد سے قدرت نے عجب انتقام لیا تھا۔ وہ بیٹا جس پر احمد فخر کرتا تھا اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ پر جوا کھیلتے ہوئے اپنا بنگلہ نما گھر دوست کے آگے ہار دیا۔ احمد نے اپنے کالج سرمائے کو چھپانے کے لیے گھر بیٹے کے نام کر رکھا تھا۔ رضا کا دوست قبضہ لینے کے لیے چند گنڈوں کے ساتھ آیا۔ اس وقت تو کچھ لوگوں کے سمجھانے پر وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے سنگین نتائج کی دھمکی دے گیا۔ غالباً عید الاضحیٰ پر اس کا یہ دوست شراب کی نئی بوتل لینے کے لیے گاڑی میں نکلا تھا کہ کسی نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ شبہ احمد کے بیٹے رضا پر کیا گیا۔ آج وہ جیل کی چار دیواری میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ احمد کی بیوی اس صدمے سے چل بسی جبکہ احمد پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے۔ اپنی کوٹھی میں وہ لاوارث پڑا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ یہ رزق حلال اور رزق حرام کی کمائی کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔